الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون وإذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ فلا اقسم بالشفق، یہ لا جو ہے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ نفی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ فعل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے فعل کی تاکید کے لیے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو ذہنی اور واقعاتی کیفیت مخاطب کے سامنے ہوتی ہے، مخاطب کی ذہنی کیفیت اور جو لوگوں کا رویہ اور طرز عمل سامنے ہوتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر متکلم ان سے خطاب کرتا ہے، یہ اس رویے کی نفی کرتا ہے اور اس ذہنی کیفیت کی نفی کرتا ہے۔ یہ لا اس لیے ہوتا ہے، یعنی لا کا معنی یہاں یہ ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں، اور جو کچھ تم نے بنایا ہوا ہے اور جیسا تمہارا رویہ ہے یہ نہیں۔ رویہ کیا ہے اور ذہنی کیفیت کیا ہے؟ ذہنی کیفیت یہ ہے کہ عام طور پر لوگ دوبارہ مر کر جی اٹھنا اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا اور جو کچھ انسان عمل کرتا ہے اس کا پورا بدلہ انسان نے پانا ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس چیز کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسے ہی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح کا ہے، اور کچھ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہوگا تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں وہاں کوئی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم یہاں بھی اچھے ہیں، وہاں بھی اچھے ہوں گے، وہاں بھی اچھے ہوں گے۔ اور کئی لوگوں نے اپنے سفارشیوں کے سہارے جو ہے نا امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے، اور کئی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمنا اللہ الامانی، اللہ پر اس نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت رحمت کرے گا اور چھوڑ دے گا۔ تو یہ ساری جو کیفیتیں ذہنی اور عملی لوگوں کی معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان کی نفی کی ہے کہ بات ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بطور قسم کے پھر یہ قسم ذکر فرمائی، اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ اقسم بالشفق، شفق جو ہے یہ اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب شمس سے پہلے مشرق مغرب کی طرف پھیل جاتی ہے، اور سورج کی روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے
اور یہ لالی اور سرخی مغرب کے افق کے اوپر پھیلتی جاتی ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ قائم رہتی ہے، کچھ دیر تک یہ سرخی قائم رہتی ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرخی کس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ دن کی بھرپور روشنی نہیں رہی، اس کو زوال آ گیا، اور وہ روشنی مدھم ہوئی، شفق پھیلنے لگی، اور سورج غروب ہو گیا، پھر یہ شفق اور زیادہ واضح ہو کے رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر تک قائم رہتی ہے، اور یہ دن کے چلے جانے اور رات کے آنے کے درمیان میں ایک ایسا مرحلہ اور ایسا دورانیہ ہے جو اس کے جانے کی خبر دے رہا ہے اور اس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ تو یہ تغیر اور تبدیلی کا ایک مظہر ہے، اور یہ تبدیلی اور یہ جو تغیر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس شفق کو بطور گواہ کے اللہ رب العزت نے بطور قسم کے ذکر فرمایا، اور یہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے مخلوقات میں سے، وہ اللہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، ہم اللہ کے سوا کسی مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ رب العزت جو قسم اٹھاتے ہیں اس میں ایک تو اس مخلوق کی عظمت اور اس کے اندر جو عجیب پن ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس چیز پر دلالت کر رہی ہوتی ہے اس کو بطور دلیل کے اور بطور شاہد کے ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو شفق جو ہے یہ دن کے جانے کا آغاز ہوتا ہے کہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور رات کی آمد کے پہلے حصے میں بھی یہ کچھ دیر تک شفق قائم رہتی ہے۔ ایک تو علماء نے شفق اس حمرہ کو کہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، اور علماء لغت کا بھی یہی قول ہے کہ شفق سرخی اور لالی کو کہتے ہیں۔ اور امام مجاہد نے شفق سے مراد دن لیا ہے، اس لیے کہ دن کے آغاز میں بھی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت ایک ہلکی سی سرخی جو ہے وہ مشرق کی طرف دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر سورج نکلتا ہے اور روشن ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے، اور وہ سرخی غائب ہو کر وہ پھر سفید روشنی جو ہے وہ پورے طرح پھیل جاتی ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے تو پھر بھی جب اس کی روشنی ذرا مدھم ہوتی ہے تو سرخی پھیلتی ہے، تو انہوں نے اس سے دن مراد لیا ہے۔ تو ان کا دن مراد لینا اس وجہ سے ہے کہ آگے واللیل وما وسق رات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کے اندر قرآن مجید جو ہے یہ مثانی ہے۔ مثانی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں متقابلات کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ اصحاب الجنہ
اصحاب النار، الاشقیاء السعداء، الظلمات النور، اللیل النہار، الارض السماء۔ تو یہ جو متقابلات ہیں یہ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ دن کی آغاز میں شفق اور دن کے اختتام پر شفق اور واللیل وما وسق اور رات جو اس نے جمع کیا، تو انہوں نے اس لحاظ سے شفق سے مراد کیا لے لیا؟ دن۔ تو ہمیں اتنی ہمارے اندر فہم و فراست اور دانش و حکمت کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم سلف کے اقوال کو، اور خاص طور پر وہ جن کا تفسیر کے اندر بہت بڑا مقام ہے، ان کی بات کو اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بڑی سطحیت ہوتی ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ لغت کے علماء نے، خلیل نے، جوہری نے اور اسی طرح اظہری نے یہ شفق کا معنی ہمراہ کیا ہے، اور مجاہد ابن جبر جو تفسیر کے امام ہیں وہ شفق سے مراد ہمراہ لے رہے ہیں۔ تو میں کہوں ان کا تو پتہ ہے، سارے لغت والے کہتے پہنے کہ اس سے مراد ہمراہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہار ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جرأت جو ہے یہ لا علمی ہے، یہ انسان کی سطحیت ہے، اس کا سطحی پن ہے کہ وہ عالم کی بات کو ایسے ہی سمجھتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہے۔ تو انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور کسی بھی بڑے عالم کی بات کو ایسے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل کمزور بات ہے اور انہوں نے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی، تو ٹھیک ہے، پھر بھی احترام کے ساتھ ان کی بات کو پیچھے کر دیا جائے، لیکن ان پر زبان کھولنا یہ قطعاً انسان طالب علم کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسی باتوں پر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، اللہ عالم کس بنا پر کہی، لیکن یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اس کی وجہ سے تان کرنا اور اس کی وجہ سے انہیں کہنا کہ ان کو کیا پتہ ہے، یہ جو آج کے اتھلے علم اور فہم رکھنے والے مفسر ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ سلف کی تفسیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور سلف کے اقوال کو کہتے ہیں بس یہ مفسرین نے یہ کہا ہے، مفسرین نے یہ کہا ہے، اور یہ مفسرین کہہ کر ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی الٹی سیدھی مارتے رہے، نعوذ باللہ، یہ الٹی سیدھی مارتے رہے اور تم آ گئے ہو صحیح سمجھنے والے۔ تم کہاں سے صحیح سمجھنے والے آ گئے ہو؟ نہ تمہیں عربی زبان کا علم ہے، نہ تمہارا عربی اسلوب ہے، اور نہ تم اتنا قرآن پڑھتے ہو جتنا وہ پڑھتے تھے، اور نہ تمہارا وہ ورع اور تقویٰ ہے جتنا ان کا ورع اور تقویٰ تھا۔ اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں علم دے گا۔ تو علم تو تقوی کے ساتھ ملتا ہے، تقوی کے ساتھ علم ملتا ہے، اور تمہارے اندر تو پوری طرح دین کا التزام بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے تم مفسر بنے ہوئے۔ تو یہ مفسرین نے ایسا کہا ہے، مفسرین ایسا کرتے ہیں، مفسرین ایسا کرتے ہیں، یہ بات جو ہے نا بڑی غلط بات ہے۔ ہاں، مفسرین کی بات کو سمجھنے کے لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کی کوئی وجہ بنتی ہے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو خاموشی اختیار کر لے، لیکن ان کی تنقیص کرنا یہ قطعاً غلط بات ہے۔ تو انہوں نے اس سے مراد لیا پورا دن۔ تو شفق دن کے آغاز میں بھی ہوتی ہے مشرق کی طرف،
اور دن کے اختتام پر بھی ہوتی ہے، اور اس سے انہوں نے ابتدا اور انتہا دونوں کا تذکرہ لے کر، ابتدا بھی شفق سے ہوتی ہے، انتہا بھی شفق پر ہوتی ہے، اور درمیان میں پورا دن ہوتا ہے، یعنی یہ دن کے احوال کا تغیر اور تبدل، اس کو اللہ رب العزت نے بطور شاہد کے ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، وما وسقا، اور جو وہ سمیٹ لیتی ہے، جو وہ جمع کر لیتی ہے۔ وسق اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ وسق یہ وہ پیمانہ جس کو سا کہا جاتا ہے، اور اس کے جو مجموعہ ہوتا ہے، کتنے ٹوپوں کا ایک وسق ہوتا ہے؟ 60 سا، 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، یعنی ان کو جمع کیا جائے تو ایک بوجھ جو ہے 60 سا کا، یہ تقریباً 200 نہ 60 دونا کتنا ہوتا ہے؟ 120، ہاں 120 کلو، اور اس کے اوپر پھر کلو کے حساب میں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 1 کلو 2 کلو کچھ گرام، بعض کہتے ہیں 2 کلو 10 گرام، اور بعض کہتے ہیں 40 گرام، اور بعض جو ہے وہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں 2.5 کلو، عام طور پر 2.5 کلو کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو اختلاف ہوتا ہے سا کے وزن کے اندر، یہ جنس کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بعض اجناس ایسی ہوتی ہیں جو وزنی ہوتی ہیں، اور سا جو ہے یہ وزن کا پیمانہ نہیں، یہ ماپنے کا پیمانہ ہے۔ اس کے اندر جو چیز آئی، اگر وہ بھاری ہے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، اگر وہ ہلکی ہے تو اس کا وزن ہٹکا ہو جائے گا۔ جو آئیں گے تو ان کا وزن کم ہوگا، گندم آئے گی تو ان کا وزن زیادہ، اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور اگر اس کے اندر چاول آئیں گے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے چاول بھاری ہوتے ہیں، چاول بھاری ہوتے ہیں۔ تو اور بھی کوئی اگر اس سے بھی زیادہ وزنی چیز ہوتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، تو اس لیے اس وزن کے اندر اختلاف ہے۔ اور سا جو ہوتا ہے یہ 4 امداد ہوتا ہے، 4 ٹوپیاں ہوتا ہے، پڑوپی بھی کہتے ہیں اور ٹوپی بھی کہتے ہیں، ٹوپی بھی کہتے ہیں نا، ایک ٹوپا ایک ٹوپی، ٹوپا ٹوپی۔ تو مد جو ہے یہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ یہ استعمال کیا جائے المکیال و مکیال اہل المدینہ، کہ پیمائش کا پیمانہ مدینے والوں کا ہے، اور وہ مد ہوتا تھا اور سا ہوتا تھا، 4 مد کا ایک سا ہوتا تھا۔ تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مد پھیلانے کے لیے بولا جاتا ہے، مدہ یہ مدو، مدن کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ ایسے کر کے آدمی ہاتھ پھیلائے، درمیانے ہاتھوں والا آدمی، بہت چھوٹے بھی نہ ہوں بہت بڑے بھی نہ ہوں، درمیانے ہاتھوں والا آدمی ایسے کر کے ہاتھ پھیلائے اور دونوں لب اکٹھے کر دے، تو اس میں جو دانے آ جائیں گے یا جو جنس آ جائے گی یا جو چیز آ جائے گی وہ ایک مد ہے، وہ ایک مد ہے۔ اور ویسے عام طور پر مد کا وزن جو ہے وہ 5 ورطال و ثلث، 5 ریتل اور 1/3 یہ بتاتے ہیں۔ تو وسق جو ہے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تو واللیل وما وسقا، رات کی قسم، وما وسقا، اور جو رات نے جمع کیا۔ رات کیا جمع کرتی ہے؟ رات جمع کرتی ہے آسمان پر ستارے، رات آتی ہے ستاروں کی بزم سج جاتی ہے اور کہکشائیں جگمگانے لگتی ہیں، اور رات آتی ہے تو آسمان کی رنگت جو ہے یہ اور دلکش ہو جاتی ہے، اور زمین کے اوپر مخلوقات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، کوئی چیزیں اپنا رزق رات کو تلاش کرتے ہیں، درندے اور اس طرح کی چیزیں وہ رات کو دیکھتی ہیں اور وہ نکلتی ہیں اور وہ رات کو اپنا رزق تلاش کرتی ہیں۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ رات کو سارا دن اپنا بھاگ دوڑ کر کے رزق تلاش کر کے رات کو اپنے گھونسلوں میں آ کر، اپنی کچھاروں میں آ کر، اپنی بلوں میں آ کر آرام کرتی ہیں۔ تو
رات ان کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور انسان بھی دن میں محنت کوشش کرتا ہے، وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ رات جو ہے یہ بندے کے سکون کے لیے ہوتی ہے، دن بھر کام کر کے انسان رات کو آ کے آرام کرتا ہے اور دن میں کام کرتا ہے، تو رات جمع کر لیتی ہے جانوروں کو اور انسانوں کو، اور جنات کا پھیلاؤ ہوتا ہے رات کے وقت، رات کے آغاز میں ان کا زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے، اور پھر رات کو بھی وہ پھرتے گھومتے رہتے ہیں۔ تو جو چیزیں رات جمع کرتی ہے وہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر ثبات نہیں ہے، تغیر ہے، بدل رہی ہے چیز، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چیز منتقل ہو رہی ہے۔ واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور رات کی نشانی جو ہے، دن کی نشانی سورج ہے اور رات کی نشانی چاند ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند یہ وہی وسق ہے، وسق کا معنی جمع ہونا، اور ابتسقہ اصل میں ہے، اور واؤ کو تا سے بدل کر اتسقہ کر دیا گیا ہے باب افتعال، تو اتسقہ یعنی اجتماع، جب چاند اکٹھا ہو کر بھرپور ہو جاتا ہے، ہلال سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتے 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 پھر اللہ اکبر 13 14 15 16 ان راتوں کے اندر چاند جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے، خاص طور پر 13 14 15 پھر 16 سے جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتسقہ جب بھرپور ہو جاتا ہے، ماہ تمام بن جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے اذا اتسقہ، تو یہ اس کی حالت جو ہے اجتماع کی، یہ بھی ایک حالت ہے تغیر سے یہاں تک پہنچی ہے، اور یہاں پہنچ کر بھی اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر اس نے گھٹنا شروع ہو جانا ہے۔ ناقص تھا، پورا ہوا، اور پورا ہوا پھر نقص شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز بھی کس پر دلالت کرتی ہے؟ تحول پر، تغیر پر، کہ یہ چیز یہاں قرار نہیں ہے، یہاں ثبات نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے بطور شاہد کے ذکر فرمایا، اور مقسم علیہ کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تم نے منتقل ہونا ہے، ہونا ہے، ہونا ہے۔ اللہ اکبر، مٹی سے اللہ اکبر جسد خاکی بنایا گیا، روح پھونکی، انسان بن گیا، اور اسی سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، یہ پیدا ہوئے، اور پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ تغیرات ہیں، یہ تحولات ہیں، انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر ولید ہے، مولود ہے، اور پھر رضیع ہے، پھر فطیم ہے، اور پھر کمزور ناتوان ہے، اور پھر قوت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اب پھر ولید ہوتا ہے، پھر رضیع ہوتا ہے، پھر فطیم ہوتا ہے، پھر غلام ہوتا ہے، پھر غلام یافع ہوتا ہے، پھر شاب ہوتا ہے، پھر بھرپور جوانی ہوتی ہے، بلغ اشدہ، اور پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ترکبن طبقا عن طبق، اور یہ تو ظاہری طور پر ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی، اور داخلی طور پر بھی، باطنی طور پر بھی انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ الایمان یزید و ینقص، یزید و ینقص، ایمان میں بھی کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ تو وہاں بھی کئی لوگ تو ہیں ان کا بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھنا بھی طبقاً الی طبق، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف، ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ اور نعوذ باللہ جو لوگ برائی کے اندر منہمک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سطح کے اوپر آنا نہیں ہوتا، برائی والے بھی
ایک برائی سے پھر اس سے اگلی برائی کی طرف، پھر اس سے اگلی کی طرف، پھر اس سے بڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر، اس طرح برائی میں بڑھتے رہتے ہیں، کئی ایمان میں بڑھتے رہتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ درمیانے درجے میں ہوتے ہیں، کبھی ایمان کی حالت اچھی ہوتی ہے اور کبھی نعوذ باللہ دوسری حالت جو ہے وہ قوت پکڑ جاتی ہے اور انسان اس طرف چلے جاتا ہے۔ تو یہاں استقرار نہیں ہے، یہاں ثبات نہیں ہے، یہاں تحول اور تغیر اور تنقل ہے کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف انسان منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں کہ زندگی کے اندر غربت ہوتی ہے، پھر غنا آ جاتا ہے، پھر غربت آ جاتی ہے، صحت ہوتی ہے، پھر بیماری آ جاتی ہے، پھر صحت آ جاتی ہے، اور مرض اور بیماری، صحت، تندرستی، یہ تغیر ہوتا ہے، فقر، ناداری، وسعت اور فراوانی، یہ تغیر ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر کبھی انسان بالادست ہوتا ہے، بااختیار ہوتا ہے، مقتدر ہوتا ہے کہ اس کی چلتی ہے، اور کبھی پکڑا ہوا ہے، مقدمے بھگت رہا ہے اور پیشیاں بھگت رہا ہے، اور یہ ہوا ہے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، ترکبن طبقا عن طبق۔ یہ زندگی کے اندر اس طرح کے تحولات آتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو یہ بتانے کے لیے ہے، او بندے دا پترا، بندے دا پتر بن، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور تو مخلوق ہے، عاجز ہے، مخلوق ہے اس کے سامنے۔ اس بات کو جان لے، پہچان لے۔ نہیں تو انسان جس وقت زوراور ہوتا ہے، جس وقت اقتدار کے اندر ہوتا ہے، تو پھر اس کے یہ فرعون بن جاتا ہے، یہ فرعون بن جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے نعوذ باللہ، یہ مولانا رومی نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، اون بودے اورا مارا اون نیست، کہ ہمارا نفس جو ہے نا، یہ بھی کوئی کٹ فرعون نہیں ہے گا، ہاں، یہ بھی کٹ فرعون نہیں ہے، نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، ہمارا نفس جو ہے یہ بھی فرعون بننے کے لیے پورا تیار ہے، اس کو تو وسائل مل گئے تو بن گیا، تو ہمیں ملا نہیں تو ہم بنے نہیں ہیں۔ اون بودے اورا مارا اون نیست، انہوں تو مدد، اس کو مدد مل گئی، وسائل مل گئے، اور ان وسائل سے اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ، اور انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں، بھٹو تھے، اللہ تعالیٰ جو مرنے والے ہیں ان کو معاف کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا تھا میں نہیں ہوں، یہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور یہ کرسی اس کو تختہ دار کے اوپر لے گئی۔ اور اسی طرح ہر ایک کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں اقتدار والا ہوں، اور میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز اس کے نیچے سے سرک جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور وہ بالکل بے زور ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ وہ ہے الحی القیوم، جس کے اقتدار کو زوال نہیں، اور جس کی قوتوں کو زوال نہیں، اور جس کی سلطنت کو زوال نہیں۔ یہ لازوال سلطنت ہے، لازوال طاقت ہے، لازوال قدرت ہے، لازوال بادشاہی ہے۔ اس کے ساتھ انسان جڑ جائے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، ایسا سہارا تھام لیا کہ جو کسی مرحلے پر بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے۔ تو اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہو۔ اگر تنگی ہے، تکلیف ہے، تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا وقت لے آئے گا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ اور اگر بڑی وسعت اور بڑی قوتوں اور بڑی سلطنت ہے، اور بڑا جاہ و حشمت اور بڑی شان و شوکت ہے، تو اس کو بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ سدا رہے گی۔ ایسے دن آنے والے ہیں کہ انسان تخت سے تختے کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا سلامیاں لے رہا ہے اور گولیاں اس کے سینے میں اتار دی جاتی ہیں۔ انور سادات کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا تھا، وہ تکریم اور تشریف کی پریڈ کے سلام لے رہا تھا، ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا، ایک نے نکل کر اس کے سینے میں گولیاں پورا برسٹ اتار دی۔ انسان جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، بڑی حقیقت اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ اور اللہ اکبر، زندگی کے اندر بھی
نیکوں کی راہ پہ چلنا، انسان بڑا ہی برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، نیکوکار بن جاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ من الحور بعد القور، بڑا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، دین سے بیزار ہو جاتا ہے، بروں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے اندر یہ تحولات اور تغیرات جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور ایک بہت بڑا گہرا جو ہے فلسفہ وہ کار فرما ہے، جو انسان غور کرے تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس اللہ رب العزت سے یہی مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اے اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھنا اور ایسی خواہشات سے محفوظ رکھنا جو انسان کو زیغ و ضلال کی طرف لے جائے، زیغ و ضلال کی طرف لے جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اور اے اللہ مجھے دین کے اوپر استقامت نصیب کرنا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اللہ دین کے اوپر مجھے استقامت نصیب فرمانا، اور اس بات سے مجھے محفوظ رکھنا الحور بعد القور، کہ میں آگے بڑھ کر پھر پیچھے ہٹ جاؤں، اس بات سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو اللہ اکبر بے خوف اور پرامن نہیں ہونا چاہیے کہ انسان امن میں ہو جائے اور بے خوف ہو جائے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لترکبن طبقا عن طبق، ایک قرات تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے ہے، لترکبن، کہ تم سب سوار ہوگے ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، ایک حالت سے گزر کر دوسری حالت میں جاؤ گے، لترکبن۔ اور ایک قرات ہے بالفتح مفرد، کہ اے انسان لترکبن طبقا عن طبق، تو ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے گا، جمع ہو، جنس سے انسانی کو، نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لترکبن، ہر انسان کو بذات خود، بطور خاص، بالتعیین اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لترکبن، تم جو ہے وہ سوار ہوگے، اور بعض جو ہیں انہوں نے اس کو با کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، لترکبن، یعنی ایتھا النفس الانسانیہ، اے انسانی جان تجھے مختلف مرحلوں سے گزرنا ہے، لترکبن طبقا عن طبق۔ تو بہرحال بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لترکبن طبقا عن طبق، کہ یہ جو حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ مخالفت، مزاحمت، تعذیب، ایذا رسانی اور تکذیب، اور نعوذ باللہ استہزاء، تمسخر، تحقیر، نعوذ باللہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال کا آپ شکار ہیں، لیکن یہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اچھا وقت لے کے آئے گا، آپ کا عروج اور اقبال شروع ہوگا۔ یہ نہیں مانتے، جن مانیں گے، اور یہ لوگ آپ کی برتری اور بالاتری نہیں مانتے، اللہ رب العزت آپ کی برتری اور بالاتری کا اس طرح اظہار فرمائے گا کہ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دے گا اور آپ کو ان کا امام بنا دے گا، اور آپ تمام نبیوں کے جو مقامات ہیں ان کو طے کرتے ہوئے ان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائیں گے، اور پھر یہی جو نہ ماننے والے ہیں یہ سارے آپ کے فداکار اور ماننے والے اور اتباع بن جائیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، لترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہ جملہ معترضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے۔
اور حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ھذا نبیکم، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خطاب ہے کہ آپ اس طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہوتے 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 ایک بہت اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے، اور اصل جو مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنا ہے وہ الفردوس الاعلیٰ جنت ہے، اور وہ مقام محمود ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے اونچا مقام محمود اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے گا، اور آپ اس مقام تک پہنچیں گے۔ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اللہ کو سجدہ کرنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا انشقاق میں، تو میں تو تب تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہ ملتا نہیں، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور بھی کئی صحابہ سے منقول ہے کہ وہ اس میں سجدہ کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مفصل کے سجدات کے قائل نہیں ہیں، لیکن صحیح روایات سے یہاں سجود جو ہے وہ ثبوت اس کا ملتا ہے، قرآنی سجدہ ہے یہاں، اس لیے کرنا چاہیے۔ فما لہم لا یؤمنون، کیا ہے انہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی ملاقات پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے اس فیصلے پر ایمان نہیں لاتے کہ اس نے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور پھر ان کا فیصلہ کرنا ہے حق اور انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو الگ الگ کر دینا ہے، تمیز کر دینی ہے، چھانٹی کر دینی ہے ان کی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ مسلمان اور مجرم یہ ایک طرح ہی رہیں گے، جیسے یہاں اکٹھے ہیں ویسے وہاں بھی اکٹھے ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ حقیقتیں جو ہیں قرآن نے جو بار بار بیان کی ہیں، لا یؤمنون، ان کی تصدیق نہیں کرتے، انہیں قبول نہیں کرتے، ان کو قبول کر کے ان کے مطابق اپنے عمل کو نہیں بدلتے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور قرآن سے اثر پذیر نہیں ہوتے، قرآن سے متاثر نہیں ہوتے، قرآن کا اثر نہیں لیتے۔ قرآن مجید تو جھنجھوڑتا ہے، قرآن مجید انسان کو بیدار کرتا ہے، قرآن مجید انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ قرآن نور ہے، اور قرآن سے ہٹ کر انسان روشنی نہیں پا سکتا۔ روشنی قرآن ہے، اندھیروں کے اندر انسان پھرتا ہے۔ تو اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، وہ قرآن کی بات نہیں مانتے، قرآن کو قبول نہیں کرتے، اور اس کی تعظیم اور اس کی تکریم جیسے کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کوئی اقتدار والا، بڑی قوت والا اور بڑے جاہ و جلال والا کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو انسان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان ڈر جاتا ہے، دب جاتا ہے، انسان کے اعصاب جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ چودھری صاحب ان کا نام تھا، نام تو میں نہیں ان کا لیتا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے جب بھی کسی سے بات کرنی نا، بڑی اونچی آواز میں بات کرنی۔ تو چودھری تھے نا اور جٹ تھے، تو بڑی اونچی آواز میں بات کرنی، اور دوسرے بندے کو معلوم ہونا بھی یہ مینوں جھاڑ دا پیا، یہ مجھے جھڑکی دے رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ایسے محسوس ہونا۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب مینوں سندا، تسی ذرا ہولی بولو۔ یار میری آواز ہی بڑی اونچی ہے، میرا سپیکر ہی بڑا اونچا ہے۔ تو مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ان کو بلا لیا، کراچی میں مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ان کو بلا لیا، اور وہ فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ مارشاء والوں نے، اور وہ دور بھی وہ تھا جب وہ ماشاء اللہ والے جو ہے نا وہ کوڑے مارتے تھے، جیالوں کو کوڑے مارتے تھے۔ تو انہوں نے کسی وجہ سے اس کو بلا لیا، تو پھر وہاں جناب چودھری صاحب کی آواز نہیں نکل رہی۔ وہ پوچھتا ہے ہاں، تو جی، وہ سپیکر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا،
بڑے کے سامنے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا خطاب ہے، تو یہ اللہ کا کلام بندہ سنے، اللہ کا خطاب سنے، اور پھر بھی انسان کی اکڑ جو ہے وہ اکڑ رہے، نہیں، قرآن کی آواز پر تو انسان کو ایسے ہو جانا چاہیے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ، اللہ اکبر، کیا کیٹو اور کیا ہمالیہ، یہ اگر اس کے مخاطب ہوتے تو یہ بچھ جاتے، یہ دب جاتے، یہ نیچے پڑ جاتے، پھٹ جاتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور بندہ جو ہے یہ اس کا مخاطب ہے، اور بندے پر قرآن کا اثر نہ ہو۔ فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اب جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے تعظیماً فرما بردار نہیں بنتے، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ ماننا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جانے چاہیے، بلکہ اس کے برعکس رویہ کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ بالکل اس کے الٹ، کہ اس کو قبول کر کے انسان کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ کافروں کا رویہ کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے، یہ لفاظی ہے، یہ ایسے ہی خطابت ہے۔ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، یکذبون، تکذیب کرتے ہیں، اور اس کو ناکام کرنے کے لیے اور اس کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پڑھنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز آئے نہ، یہ آواز خاموش ہو جائے۔ بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ بخوبی جانتے ہیں، بہت علم ہے اللہ رب العزت کو، پورا علم ہے، بما یوعون، جو یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے نا، اللہ رب العزت کو وہ پتہ ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں بغض ہے، اور جو ان کے دلوں میں تمرد ہے، اور جو ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کے سامنے سرکشی ہے، یہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ اوعا یوعی، ایعان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گننا، جمع کرنا، سمیٹنا، اور وعاء کے اندر رکھ دینا۔ اوعا کہ جمع کیا، فاوعا، ما فاوعا۔ یہ آگ جو ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، یہ انہا لظا، یہ آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے، انہا لظا، بھڑکنے والے ہیں، لپکنے والے ہیں، نزاعۃ للشوا، اور انسان کی کھال کو کھینچ لینے والے ہیں، نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، اور یہ پکارے گی، بھاگے گی اس کے پیچھے، اس کو اپنی گرفت میں لے لے گی، اس کا شکار کر لے گی۔ من ادبر وتولی، جو پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا اور منہ موڑ کے چل دیا، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعا، اور اس نے اکٹھا کیا، گنا، اور پھر سمیٹ کے سنبھال دیا۔ تو اوعا کا معنی کیا ہے؟ سمیٹ کر سنبھال دیا، جمع فاوعا۔ تو یہ وائی جو ہے، یہ انسان کی اس سمجھ اور دانائی کو کہا جاتا ہے جو سننے کے بعد سمجھتا ہے، اور سمجھ کر پھر اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وعاہ، سمع مقالتی فوعاها وحفظها ثم اداها کما سمعها، تو وعی، اور اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے التوعیہ، یعنی لوگوں کو سوجھ بوجھ دینا، لوگوں کو سوجھ بوجھ دینا۔ التوعیۃ الاسلامیہ، سعودیہ میں وزارت حج کی طرف سے اور وزارت اوقاف کی طرف سے، وزارت الشؤون کی طرف سے التوعیۃ الاسلامیۃ للحجیج والزوار، یعنی اسلامی سوجھ بوجھ کا بندوبست کرنا ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں،
اس کو کہتے تھے التوعیۃ الاسلامیہ۔ تو وعی، الوعی الدینی، دینی سوجھ بوجھ، دینی فہم و فراست اور دینی بصیرت، اس کو الوعی کہتے ہیں۔ اور اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے التوعیہ۔ اور وعی کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو اندر لے جانا، وعا برتن کو کہتے ہیں، اور اوعا کا معنی ہوتا ہے برتن میں کسی چیز کو ڈال دینا۔ تو وعی جو ہے اسی سے لکھنا ہوا لفظ ہے، اور یہاں وہ لفظ آیا ہے اوعا یوعی ایعان ای بما یوعون، جو انہوں نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا خبث ہے، کتنی سرکشی ہے، اور اللہ رب العزت کی معصیت کا کتنا شدت کے ساتھ ان کے اندر جذبہ ابل رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایمانی حالت اچھی ہوتی ہے، لیکن انسان کا عمل اتنا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات انسان کی شر کی حالت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا کر نہیں سکتا جتنا اس کے اندر کا شر ہوتا ہے۔ تو اندر کی جو چیز ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ تو اللہ رب العزت عمل کو دیکھتے ہیں اور دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے، کتنی اللہ کے لیے فرما برداری کا جذبہ ہے، اور کتنا انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنے اندر اطاعت کشی اور وفاداری اور محبت اور ندامت شرمساری کے جذبات رکھتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بما یعملون۔ لیکن یہاں کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ان کافروں کے دلوں میں جتنی سرکشی ہے اور جتنا ان کے دلوں میں اللہ کے خلاف تمرد ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے سزا تیار ہے، اور ان کو جو کچھ ان کے اندر ہے اور جو کچھ ان کا باہر ہے، اس سب کا پورا پورا مکافعہ ملنے والا ہے، پورا پورا بدلہ اور جزا ملنے والی ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ استثناء منقطع ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں لیکن وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے، کامل ایمان، اور پھر اس ایمان کی تصدیق انہوں نے عمل صالح سے کی۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کیا جائے، مشروع اور جائز عمل جس کی شریعت کے اندر اصل ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بدلہ ہے غیر ممنون، غیر منقطع، کبھی نہ ختم ہونے والا، اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا، وہ مسلسل اور متواتر ان کو ملتا رہے گا۔ اور غیر ممنون، اللہ رب العزت اس کا احسان بھی نہیں جتائیں گے، بلکہ ہوگا تو وہ اللہ کا احسان ہی، لہ الفضل والمنہ، لیکن اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہارے عملوں کا صلہ ہے، آفرین ہے تمہارے عملوں پر۔ اللہ اس کی تحسین فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تعریف فرمائیں گے اپنے بندوں کی، اور کہیں گے کہ تم نے اچھا کیا اور تم کو یہ بدلہ مل رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کا تھوڑا سا عمل جو انسان نے کیا ہے، وہ تو اس کی دنیاوی بخشی ہوئی نعمتوں کا بھی شکرانہ نہیں بن سکتا، لیکن اللہ رب العزت اسے قبول کر کے ان نعمتوں کے شکر کے طور پر بھی قبول فرما لیں گے، اور وہ لازوال جنت کی نعمتیں بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، جن کی لا یقادر قدرھا، ان کی قدر اور ان کی وسعت اور ان کی جو کثرت ہے، یہاں انسان اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ چلیے، یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، یہ اصل میں تو قرآن کے سائے میں کچھ وقت گزارنے کا طریقہ ہے، اور کچھ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جو احساسات اور انطباعات انسان کے جسم اور دل پر آتے ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قرآن فہمی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جو اصل کتابیں ہیں
تفسیر کی، تفسیر بالماسور کا موسوعہ تفسیر ابن جریر ہے، اور اس کے دو جو ہیں نا وہ مختصر ہیں، جو اس کی نسبت مختصر ہیں، تفسیر بغوی اور تفسیر ابن کثیر، یہ پہلے دیکھنی چاہیے۔ اور تفسیر ابن جریر کو لوگ اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں، لیکن قرآن فہمی کے اندر یقین جانیے کہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ آیات کا جو معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں وہ بہت گہرا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، اور وہی یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اسے قرآن کی تفسیر نہیں آتی تو وہ کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ قرآن کی تفسیر انسان کو آئے اور پھر انسان قرآن پڑھے تو پھر انسان کو قرآن کی تفسیر، قرآن کی تلاوت میں لذت ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کو بار بار پڑھتے جائیں تو اس کی لذت و حلاوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، زبان بھی رواں ہو جاتی ہے، پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، یاد بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ یاد ہوگا، اور فہم کی اللہ رب العزت وسعتیں بھی عطا فرماتے جاتے ہیں، وسعتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور باقی انسائکلوپیڈیا طرز کی جو تفسیریں ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی توجیحات ذکر کی جاتی ہیں، مفاتیح الغیب ہے علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح القرطبی ہے الجامع لاحکام القرآن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور معاصرین میں تفسیر تحریر والبیان ہے، تحریر و تنویر ہے، تحریر و تنویر علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کتابوں سے آپ کو اس طرح متعارف ہو جانا چاہیے اور اس طرح ان کے ساتھ آپ کو وابستہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتابیں آپ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، حل کر سکیں۔ یہ چیز اصل مقصود ہے آپ لوگوں کے یہاں وقت گزارنے کا، کہ ان کتابوں سے آپ کا استفادہ اور ان سے قرآن فہمی کے لیے رہنمائی لینا اور ان کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا۔ یہ اردو والی کتابیں ٹھیک ہے، آدمی یہ بھی پڑھ لے، ان میں بھی کئی چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، خاص طور پر جو فراہی اور اصلاحی مکتب فکر ہے، ان میں بعض نکات بڑے اچھے ہیں، قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو قدیم مفسرین ہیں ان کے ہاں جو علم ہے قرآن کے متعلق، یہ علم بھی بڑا قابل قدر ہے، اس کا ضرور انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے اور ان سے جڑے رہنا چاہیے۔